الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ اذ تلقونہ، جب تم لے رہے تھے، تلقا یا تلقا اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز لینا، حاصل کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ استعمال کیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ جب انہوں نے درخت کھا لیا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، وہ ربنا ظلمنا انفسنا والے کلمات ہیں۔ اس تلقونہ، جب تم لے رہے تھے اس کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی تم ایک دوسرے سے اس واقعے کو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، یعنی اپنے منہ سے صرف تم وہ باتیں کر رہے تھے، نہ تمہارے دل میں اس کا یقین تھا اور نہ ہی سننے والوں کو اس کا یقین ہو سکتا تھا۔ ما لیس لکم بہ علم، جس کے متعلق تمہیں کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، یعنی صرف یہ تمہارے منہ سے باتیں تھی، تمہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو بہت معمولی سمجھتے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی تھی۔ امام راضی اس آیت کے متعلق یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 گناہوں کا مرتکب ان کو قرار دیا ہے کہ جو اس واقعے کے اندر شامل ہوئے، انہوں نے 3 گناہ کیے ہیں۔ ایک گناہ یہ کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سن کر اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ برائی کی اشاعت ہے، برائی کو عام کرنا بھی اسی طرح ہے جس طرح کی برائی ہے، تو اس کی قباحت اگلی آیات کے اندر مزید آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ برائی کو پھیلانا، برائی کو عام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ جو بات وہ کر رہے تھے اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو یعنی انسان کو جس طرح جھوٹ بولنا اس کے اوپر حرام ہے، اسی طرح ایسی بات کرنا جس کے متعلق اس کو کوئی علم نہیں ہے، اس کی بھی مثال اسی طرح ہی ہے۔ اس سے بھی اسی طرح اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جس چیز کے متعلق اس کو کوئی بھی علم نہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جو چیز تمہارے علم میں نہیں اس کا پیچھا تم نے نہیں کرنا، یعنی اس کو بیان ہی نہیں کرنا، صرف وہ چیز آگے بیان کرو جو تم جانتے ہو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اب اس کا تعلق احادیث سے بھی ہے اور اس کا تعلق عام گفتگو سے بھی ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی خبر آپ نے بس سنا اور آگے آپ نے بیان کر دیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم صرف سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے سے جتنی بھی اخبار ہمارے پاس خبریں آ جاتی ہیں، کیا ہے؟ یہ سنی سنائی ہوتی ہیں، حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے علم نہیں ہوتا۔ تو انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، بلکہ کیا ہے، اس کو پہلے یقین کرنا چاہیے کیا واقعہ یہ ایسا ہے، نہیں ہے، خبر سچی ہے، جھوٹی ہے، اس کے بعد اس کو عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ تو دوسرا جرم ان کا یہ تھا، گناہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم نہیں اور انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، بغیر علم کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور تیسرا جرم ان کا گناہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کہ تم اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے، ہمارے معمولی سمجھنے سے وہ گناہ معمولی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، کہ اللہ کے ہاں وہ معمولی ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو اصل میں دیکھنا ہے۔
بس اوقات وہ گناہ جس کو ہم انتہائی معمولی، انتہائی چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ معروف روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، اور وہ کلمہ نکالتے وقت وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ کلمہ اچھا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے، رب العالمین کی رضامندی کا باعث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ ادا کرتے ہوئے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، رب العالمین کو جملہ کلمہ بالکل پسند نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی معمولی، ہم نے معمولی سمجھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کلمات جو زبان سے ہم نکال رہے ہیں یا جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگوں کو، حالانکہ وہ دور کون سا ہے؟ تابعین کا دور ہے، جو دین کے بالکل قریب تھے، اسلام کے بالکل قریب تھے، ان کے اندر جرائم بہت کم موجود ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو، لیکن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم انہی گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے بڑا مہلک سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک چھوٹا بھی گناہ جو ہوتا تھا وہ مہلک ہوتا تھا، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہم نے نہیں دیکھنا کہ انسان اس کو کیا سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں معیار اصل میں کچھ اس طرح ہی ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اگر لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ واقعی یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں اس کو سمجھ رہا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس کی گناہ کی شناعت، اس کی قباحت کیسی ہے۔ کیا اسلام نے اس کو معمولی سمجھا یا اس کو مہلک شمار کیا ہے؟ ہلاک کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں دنیا اور آخرت تو اس کی تباہ نہیں کر دیتا۔ تو فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو بڑا معمولی سمجھتے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی جو تم نے کہی۔ یعنی بہتان کسی کے اوپر بھی لگایا جائے یہ بڑا گناہ ہے، لیکن خاص طور پر جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر لگایا، تو یہ تو اور زیادہ قباحت کے اندر اور زیادہ شناعت کے اندر چلا گیا۔ تو یعنی کہ تین باتیں یہاں پر، تین جرائم اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کر دیے۔ ایک کیا ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں منتقل کرنا شروع کر دی۔ تو یعنی ایسی باتیں انسان کو منتقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرے، پھر آگے اس کو پھیلائے۔ اور وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، بندے کو بات وہ کرنی چاہیے جس کا علم بھی ہو اور دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ ہاں جو میں بات کر رہا ہوں میرا دل بھی مانتا ہے یہ بات ہے۔ یعنی بس اوقات انسان وہ اس کا دل اس کو کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ کر جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، وہ ہو سکتا ہے کسی کے متعلق آپ نے بات کہی، وہ اس کی آخرت کو تباہ کر، اس کی لیے کوئی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کے لیے آپ کی دنیا کو خراب کر سکتا ہے، آپ کی آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا۔ تو امام راضی فرماتے ہیں یہ تین گناہ رب العالمین نے ذکر کیے اور اس کے اوپر وعید کس کی سنائی؟ عذاب عظیم کی، کہ بڑا عذاب تمہیں ملنے والا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔